کہ اگر آپ کو کسی نے دھکا دیا ہو اور آپ اس کو پکڑ کے اعتراض کر رہے کیا ہے بھائی، اس کی بھی مدینے میں علماء نے اجازت نہیں دی، اعتراض کرنے کی گنجائش بھی نہ رکھیں، بلکہ اگر آپ کو دھکا لگ جائے کسی سے تو آپ خاموش رہیں، اپنی زبان جتنا ہو سکتا ہے حد سے زیادہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ اور اگر مدینہ منورہ میں آپ کو کوئی دعوت دے تو علماء نے لکھا ہے کہ وہاں دی ہوئی دعوت کو قبول کریں، انکار نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تصور کریں وہاں پر کہ یہ اس بندے نے نہیں کھلا رہا ہے مجھے، بلکہ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مجھے دعوت نصیب ہو رہی ہے اور اس کا احترام ہے۔ جب ہم حرم میں جائیں گے تو کعبۃ اللہ کی طرح ہم یہاں پر بھی اعتکاف کی نیت کریں گے اور مسجد والے کاموں میں منہمک کریں گے۔ جیسے ہی مسجد میں قدم رکھتے، حرم کے صحن میں قدم رکھتے ہی دعا کر لیں کہ یا اللہ جب تک میں حرم میں رہوں گا میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، آپ اس کو قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوشش کریں کہ روضہ رسول کے سامنے جا کر کھڑے ہوں، نہیں گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے، اپنے دل کی بات پورے یہاں نانی مل کے پاس آئے تھے، ابو ہے شاید، میں ایک بار بولتا ہوں۔ اب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ جاؤ گے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ جب آپ وہاں جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے وہاں کی نیت کرتے ہیں، توبہ کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ جب روضہ رسول کے آپ جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو توبہ کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں اور اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیں، پھر اپنی حیثیت کے مطابق کچھ صدقے دیا کریں، 1 ریال، 2 ریال، 5 ریال، 10 ریال صدقہ دیں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے صدقہ دینے کی حکمت یہ ہے کہ حدیث ہے کہ صدقے سے بلا ٹل جاتی ہے، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے ناراض ہوں میرے گناہوں کی وجہ سے تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے میرے لیے، اسی لیے میں صدقہ دے کے اس مصیبت کو ختم کروں۔ علماء نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے۔ تو روضہ رسول کے سامنے جب آپ پہنچیں تو توبہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ کے سچی پکی توبہ کر لیں، پھر اس کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق 1 ریال، 2 ریال جو بھی ہوگا وہ پہلے صدقہ کریں، پھر اس کے بعد روضہ رسول کے پاس پہنچیں، درود شریف پڑھتے ہوئے پہنچیں، جب تک مدینے میں رہیں، بلکہ مکہ سے مدینے کا ارادہ کر کے نکلتے ہی آپ کی زبان پہ درود شریف آ جانا چاہیے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ مدینے کے در و دیوار، مدینے کے درخت بھی اگر دور سے نظر آ جائے تو ان کو دیکھ کے درود پڑھنا مستحب ہے۔ اتنا درود شریف کی طرف انسانوں کو ابھارا جاتا ہے، تو ہم بھی جب تک مدینے میں رہیں، مکہ سے نکل کے جب مدینے کو جائیں تو پھر زبان پہ درود شریف کو لائیں۔ نبی علیہ السلام کے حرم میں مدینہ منورہ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے جس کا نام ریاض الجنہ ہے۔ وہاں پر آپ کو اگر موقع مل جائے آسانی سے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور اگر موقع نہ ملتا ہو تو اپنی خدمت ہے کوشش کریے گا کہ جتنا ہو سکتا ہے، شاید یہاں آپ کو وہاں پر پرمٹ لے کے موقع دلایا جائے گا، اور خود سے اگر آپ پرمٹ لینا چاہتے ہو تو ہمارا تجربہ ہے اور ہمارے دوست احباب کا بھی تجربہ ہے، اثر کی نماز سے کچھ دیر پہلے آپ اپنا پرمٹ لیں۔ وجہ یہ ہے کہ اثر کے بعد نماز پڑھنا مکروہ ہے، اثر کی نماز ہونے کے بعد پھر وہاں پر عموماً اکثر دوسرے لوگوں کا جو گروپ ہوتا ہے اس کو نہیں بھیجا جاتا، تو اثر سے مغرب تک آپ کو ریاض الجنہ میں بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن بیٹھ کے ذکر و اذکار، دعائیں وغیرہ کر لے سکتے ہیں۔ اگر خود اپنی جانب سے اگر کر رہے ہیں تو کوشش کریں گے اثر سے کچھ دیر پہلے کا اگر وقت مل جاتا ہو تو آپ اس کو اپنے لیے منتخب کریں، تو وہاں پر بھی نماز پڑھیں اور اللہ سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعائیں وہاں پر کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان ساری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ جب آپ ریاض الجنہ میں جائیں گے تو وہاں ایک بہت پیاری دعا ہے، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت مولانا پیر عبدالقادر صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب نظر آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ریاض الجنہ میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ آپ نے مجھے اپنی رحمت سے دنیا کی اس جنت میں داخل کر دیا، اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی رحمت سے مجھے حقیقی جنت عطا فرمائیں۔ تو اس دعا کو آپ وہاں بیٹھ کر جتنا ممکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ روضہ اقدس پہ جب آپ پہنچے تو نگاہیں نیچے رکھیں، بڑوں کے سامنے نگاہیں اونچی کر کے بات کرنا بھی بےحدگی ہوتی ہے، بھلے ہی آواز نہیں، نیچے رکھیں اور بالکل ایسے رہیں کہ گویا سب سے پہلے اپنے گناہوں کا تصور کریں اور یہ سوچیں کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں اور میں کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر سکتا ہوں۔ کوشش کریں اور اپنے آپ کو ندامت شرمندگی کا احساس رکھتے ہوئے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس پر پہنچیں گے۔ ایک دروازے سے آپ کو داخل ہونا ہوتا ہے، دوسرے دروازے سے نکلنا ہوتا ہے، تو جو دروازے سے آپ داخل ہو کے آتے رہیں گے بس اتنا موقع آپ کو ملے گا کہ آپ وہاں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔ تو جب آپ وہاں سے گزرو تو آپ کو 3 کونے سوراخ نظر آئیں گے، ایک پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوگا، ایک پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوگا، ایک پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوگا۔ جب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس سے گزریں گے تو آپ کو پڑھنا چاہیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے گزرے، آگے جیسے آپ گزرے الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدار اقدس ہوگی تو وہاں پر آپ کو پڑھنا ہوگا الصلاۃ والسلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے آگے گزریں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، پھر وہاں آپ کو پڑھنا ہوگا الصلاۃ والسلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگر موقع مل جائے ٹہلنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے، عموماً ویسے تو بہت کم ملتا ہے، اگر مل جائے وہاں ٹہلنے کا موقع آپ کو تو اس وقت تک وہاں ٹہرے رہیں جب تک کہ آپ کا دل پورا متوجہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر کی جانب۔ اگر آپ کے دل میں ادھر ادھر کے ذرا سے بھی خیالات آنے لگے تو وہاں سے نکل جائیں، کہ وہاں رہ کر غفلت کا برتنا، غفلت کا معاملہ کرنا یہ بالکل مناسب نہیں۔ اور آخر میں جب ہم ایک سب سے اہم چیز ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ گزرو حضرت پیر عبدالقادر صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک نکتہ بتا ہے، وہ نکتہ ہم بہتر ہے کہ اس کو بھی کر لیں۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ آپ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دور سے مجھ پہ درود بھیجتا ہے تو وہ درود میرے تک فرشتے لے کے آتے ہیں، اور اگر کوئی میرے قریب آ کے درود پڑھتا ہے تو اس درود کا جواب میں خود دیتا ہوں، میں خود سنتا ہوں۔ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب آپ روضہ رسول کے سامنے سے گزرو نا تو پھر ایک مرتبہ کلمہ طیبہ ضرور پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ اور کہیں کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہوں، آپ کل قیامت کے دن میرے ایمان کی گواہی دیں۔ یہ علماء نے اس طرح سے لکھا ہے۔ آپ کا عمرہ مکمل ہوا، مدینے کی حاضری مکمل ہوئی۔ اب آپ سبھی حضرات سے میری بھی ادباً گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہم جہاں بھی یاد آ جائیں کسی
طرح سے تو ہمارے لیے بھی دعا میں خاص عام دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ مفتی حضرت مولانا امان اللہ غوری صاحب سے آداب مدینہ عمرے کی فضیلت سن رہے تھے، اور اب آپ سے بات کرنے کے لیے شہر حیدرآباد بلکہ آندھرا پردیش تلنگانہ کی بہت ہی معروف ذہین شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد خواجہ نذیر الدین سبیلی صاحب دعوت برکاتہ عالیہ ہمارے بیچ تشریف فرمائے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے آپ کا استقبال خیر مقدم کرتا ہوں، اور جناب سید زہیب صاحب کی جانب سے آپ تمام ضعیف الرحمان کا میں محمد اشرف ذیشان اپنی جانب سے تمام اللہ والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پھر ایک بار آپ اپنی توجہ کے ساتھ اب ہماری محفل اختتام کی مراحل میں ہم کو بھی یاد رکھنا شام و سحر دعا میں مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ۔ آئیے سنتے ہیں حضرت علامہ مولانا خواجہ نذیر الدین سبیلی صاحب۔ اس سے پہلے انشاءاللہ تھوڑا سا تیار ہو جائیے، چاق و چوبند ہو جائیے، پھر سے ایک بار ہم